اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے، جزاک اللہ، یہ آپ نے جواب دیا۔ اگلا سوال ہے کہ برتھ مارک جو ہے اس کو ختم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک بچے کے ماتھے کے اوپر تل کا نشان ہے اور وہ چونکہ بالکل سینٹر میں ہے، جس کی وجہ سے ہندوؤں سے مشابہت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، ایسی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے سوال ہی بڑا خطرناک کر لیا۔ پہلے تو برتھ مارک کے بارے میں تو خلقت بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے نا، شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ تو برتھ مارک ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو جسم میں یعنی کسی کی ایکسٹرا ہے وہ تنگ نہ کرتی ہو، تو اس کو ریموو کرنا ایک قسم سے یعنی ایک مخلوق میں تخلیق کو بگاڑنا ہے، اور یہ حرام ہے۔ لیکن کچھ تخلیق کا بگاڑ جائز ہے، اس میں تخلیق کا بگاڑ کرنا ہی نیچر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ فطرت میں سے ہے زیر ناف بالوں کو کاٹنا، مونچھوں کو پست کرنا، ناخنوں کو کاٹنا اور ختنہ کروانا۔ اب ختنے میں بھی تو نیچر آپ بگاڑتے ہیں، لیکن وہاں نیچر کو بگاڑنا نیچر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ناخنوں کے لیے اور زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ ان کو آپ نے کاٹنا ہے یا ریموو کرنا ہے۔ تو یہ نیچر کو بگاڑنا نہیں ہے، یہ نیچر میں داخل ہے، کیونکہ یہ اللہ نے حکم کے ذریعے کیا ہے۔ اللہ نے وہ جو بال نہیں کاٹنے تھے ان کے لیے حکم فرما دیا، داڑھی کے بال ہیں، داڑھیاں بڑھاؤ، مجھے پست کرو، تو ان کو آپ ریموو نہیں کر سکتے۔ تو برتھ مارک جو ہے یعنی انسان کو پیدائشی کو نشان ہو ایسا جو یعنی وہ ریموو کرنا چاہ رہا ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کو ریموو کرنے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کبھی جوانی میں وہ ٹیٹو بنوا لیے ہوتے ہیں، وہ بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ ٹیٹو ریموو کروائیں تب بھی توبہ ہوگی، نہیں اب توبہ کر لیں اس کو ریموو، وہ بعض پھر تیزاب ڈال کے اسے ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام نہ کریں، توبہ کافی ہے۔ تو برتھ مارک تو بڑا یعنی امپورٹنٹ ہے، یہ تو ہونے بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایکسیڈنٹ کی صورت میں یہی چیزیں کام آ جاتی ہیں۔ اب یہ ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر انہوں نے برتھ مارک والا لکھا ہوا ہے لیکن سب کا نیل لکھا ہوتا ہے۔ تو میں جب شناختی کارڈ بنوانے گیا تو میں نے پھر ان سے بڑا جھگڑا ہوا، میں نے کہا یار یہ میرے دائیں بازو کے اوپر ایک تل کا نشان ہے، یہ تو میرے پرانے شناختی کارڈ جب ہوتا تھا وہ بغیر کمپیوٹرائز تو اس پہ لکھا تھا بگ مول آن رائٹ آرم۔ وہ کہتا نہیں جی اب گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ چہرے پہ کوئی نشان ہونا تو وہ بتانا ہے۔ تو میں نے کہا میں خود بناؤں نشان، ضروری ہے چہرے پہ نشان ہو، کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، بعض لوگوں کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، تو وہ اگر تنگ نہ کریں تو وہ آپ ان انگلیوں میں سے اس ایک انگلی کو ریموو کر سکتے ہیں، لیکن یعنی اگر وہ تنگ کر رہی ہے تو، اگر تنگ نہیں کر رہی تو ضرورت ہی نہیں ریموو کرنے کی۔ لیکن جو ایکسٹرا چیزیں نا اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ جو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نشان ہے، تو ظاہر ہے یہ تو ایک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو ایک خطرناک مسئلہ ہی ہے۔ تو اگر واقعی وہ آپریشن کے ذریعے کوئی زیادہ تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا اور یہ برتھ والا مارک ریموو ہو سکتا ہے تو ضرور کر لیں۔ ظاہر ہے ایک ایکسٹرا چیز ہے نا یہ، تو جو چیز ایکسٹرا ہے اس کو اگر اس طرح کے یعنی مذہبی والے معاملات ہیں تو وہ کر لیں۔ اگر یہاں سائڈ پہ ہے، یہاں پہ ہے، یہاں پہ، پھر تو نہیں ریموو کرنا چاہیے۔ لیکن اب ایگزیکٹ سینٹر میں ہے، اگر آپ نہ بھی ریموو کریں، کوئی شریعت میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی، وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے، نہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ ہندوؤں کی مشابہت کر رہے ہیں، آپ نے تو خود نہیں لگایا ہوا۔ ویسے بھی ہندو جو ہے وہ کالا تو نہیں لگا رہے ہوتے، وہ ریڈ لگاتے ہیں نا، ریڈ ہی ہوتا ہے ویسے، کیونکہ میں نے جو انڈین پرائم منسٹر کو بھی دیکھا ہے اس نے بھی ریڈ ہی لگایا ہوتا ہے، ہاں نیلا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اب آپ دیکھ لیں اپنی صورتحال کو، خود ہی فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو ریموو کروا سکتے ہیں، یعنی اگر وہ اس میں کوئی اندیشہ نہ ہو کہ وہ کوئی اور ہی نہ بیماری ہو جائے۔ بعض اوقات یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی رسولیاں ریموو کراتے کراتے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہیں، خصوصاً ایسی کریٹیکل جگہ پہ، شارک کے قریب کوئی ایسی چیز ہو آپ ریموو کریں، ذرا سا کٹ لگ جائے، یا کہیں پہ نروز کے قریب کوئی چیز ہے، نرو کوئی کٹ جائے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں، خوبصورتی بناتے ہوئے یعنی بیڑا ہی نہ غرق کروا لیں اپنا۔